جس بندے سے بھی میں رابطہ کروں نا تو مجھے سب لوگ ایک ہی بندے کا نام بتائیں کہ آپ کے مطلب کا جو بندہ ہے نا وہ والا بندہ ہے, آپ اسے ملیں, اس کے علاوہ آپ کی تسلی کسی بندے سے نہیں ہونی. وہ بندہ ایسا ہے جو آپ کے ہر مسئلے کا حل کر سکتا ہے, اور وہ بندہ بھی مولوی نہیں ہے, وہ آپ کی طرح بڑے شوق سے پڑھا ہے اور اس نے BA کی ڈگری کی, اس کے بعد وہ دین کی لائن پہ آیا, پھر اس نے علماء والی ڈگری بھی حاصل کر لی, لیکن وہ بندہ بڑا اوپن مائنڈڈ ہے. اور وہ ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی, ہمارے اگلے استاد, تیسرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب, اور اس کے بعد پیر نصیر الدین صاحب, اور پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب. باقی وہ پرانے استاد ان کو ہم اب بھی مانتے ہیں, ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ہوں, الیاس قادری صاحب ہوں, غلام حسین سعیدی صاحب ہوں, سب سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. لیکن یہ اس راہ حق کے سفر میں جو تیسرے استاد بڑے سامنے آئے, میں نے کہا جی وہ کہاں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہزروں میں ہوتے ہیں, اٹک میں. میں نے کہا اٹک میں ہوتے ہیں؟ تو مجھے نا آلموسٹ کوئی 12-13 سال پرانی اپنی ایک بات یاد آئی. جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا, تو ہمارے کچھ کلاس فیلو جو تھے وہ اہل حدیث بھی تھے, اور ہم کٹر بریلوی سبز پگڑیوں والے. تو جب چھٹی آتی تھی نا تو میں تو جھیلم آ جاتا تھا, وہ دور علاقوں کے تھے تو وہ اکثر چھٹیوں میں یا ویکینڈ کے اوپر نا اٹک جایا کرتے تھے. اور اس وقت شیخ زبیر علی زئی صاحب کی عمر 35 سے 40 کے درمیان تھی, ینگ ایج میں تھے وہ. اور وہ کبھی اہل حدیث سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے, جب میں کہتا تھا نا یار ہم بھی امام بخاری امام مسلم کو مانتے ہیں, وہ ان کا یار آپ لوگوں نے بخاری مسلم کبھی دیکھی بھی ہے؟ میں نے کہا میں دیکھی نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں. اور میں نے پہلی دفعہ, وہ ایک اہل حدیث لڑکا تھا جماعت الدعوہ کا امیر, وہ ہم سے 2 سال سینئر تھے, وہ بعد میں پھر کشمیر میں شہید بھی ہو گئے انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران ہی. بڑا وہ لائق اسٹوڈنٹ تھا لیکن بڑا جذبے والا تھا. وہ اسی دوران, اس ٹائم تو وہ آرام موت مرا, آج میں کہتا ہوں وہ شہید ہو گیا. وہ ایک دن مجھے نا اپنے کمرے میں لے گیا, تو میں نے اس کے کمرے میں پہلی دفعہ نا بخاری شریف دیکھی. میں نے کہا یار یہ بخاری شریف ہے, اچھا ہم نے نام سنا ہوا تھا. تو اب ہم تو چھیڑتے تھے نا ان کو. میں نے کہا اچھا بتاؤ گنبد خضرا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور ہمیں پتا تھا وہ کہیں گے غلط ہے, اور ہم کہیں گے یہ گستاخ رسول ہے. تو اس نے کہا یار وہ غلط ہے, وہ تو حدیثوں میں منع کیا کہ. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, تم لوگ گستاخ ہوئیے وہ نا. تو میں نے یزید کے مسئلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جی یزید کو اچھے الفاظ کے ساتھ نا اس نے یاد کیا, اور اس نے آگے ایک اور جملہ بولا. اس نے کہا ہم بس حضرت ابو بکر عمر عثمان تک تو یہ خلیفہ جو ہے نا مانتے ہیں, حضرت علی جو ہے وہ ایگریڈ اپان خلیفہ نہیں ہے. اس وقت مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے تھے, تو حضرت علی اور امیر معاویہ. اچھا, اور مجھے اس وقت ان مسائل کی کوئی تحقیق نہیں تھی, میرے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا. تو اس نے کہا بہرحال اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے استاد ہیں, ہم ویکینڈ پہ ان کے پاس نا اٹک جاتے ہیں. اٹک جو ہے وہ وہاں سے آپ سمجھ لیں 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہی تھا ٹیکسلا یونیورسٹی سے. تو ہم آپ کو نا ہزروں لے جاتے ہیں شیخ زبیر صاحب کے. میں نے کہا میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس؟ اچھا, یعنی وہ جب انہوں نے مجھے شیخ زبیر صاحب کا بتایا نا, مجھے یاد آیا کہ وہ ساری چیز ریکال کرتی ہے. اچھا, کچھ دنوں بعد نا میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب تھا, اسی لڑکے کے کمرے میں دوبارہ گیا نا, تو 2-4 باتیں ڈسکس ہوئی نا, تو مجھے کہنے لگا وہ علی بھائی میں نے آپ سے اس وقت جو ذکر کیا تھا نا وہ یزید والا مسئلہ, وہ مانا غلط تھا. یزید جو ہے نا وہ درست نہیں تھا, اور امیر معاویہ بھی مسلمانوں کے حکمران نہیں ہے, حضرت علی خلیفہ راشد ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تمہیں کس نے بات دی؟ اس نے کہا جی میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے نا ہمارا یہ مسئلہ کلیئر کر دیا. اس زمانے میں میں آپ کو بتاؤں شیخ صاحب نے اہل حدیث فرقے کی تجدید کی ہے, ٹھیک ہے, اتنے کٹر قسم کے. اچھا خیر, پھر میں نے اس کے ساتھ وہ قطع تعلقی کر لی, اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس فرقے میں اسٹرانگ, ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرنا, اور وہ بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اہل حدیث اپنی جماعت لالا کراتے تھے, حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. امام ہمارا دیوبندی تھا یونیورسٹی کا, لیکن وہ بندہ اخلاص والا تھا. وہ پھر جہاد ٹریننگ, اس وقت جہاد آپ کو پتا ہے عروج پہ تھا, حافظ سعید صاحب کا توتی بولتا تھا. یہ 1995-6 کی میں بات کر رہا ہوں. میں 97 میں وہ گیا کشمیر جہاد پہ, اور وہیں شہید ہو گیا. یہاں غیبانہ نماز جنازہ بھی اہل حدیثوں نے پڑھا. اچھا, ہم اس وقت بریلوی تھے, ہم بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ یار چلو اس منوز سے جان چھوٹی جو ان کا امیر تھا یہاں پہ. کیونکہ وہاں کیا کرتے تھے, نئے اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے, اور جماعت الدعوہ والے آپ کو پتا ہے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے, لوگوں کے عقیدے صحیح کرنا, ٹریننگ پہ لے جانا تو یہ ٹھیک ہو جانی نماز سنت کے مطابق. یہ باتیں تو آج میں کر رہا ہوں, اس زمانے میں تو نہیں کرتا تھا. اچھا خیر, جب میں جاب پہ 2002 میں آیا, تو 2000 میرا خیال ہے 7-8 کی بات ہے جب میں یعنی ریورٹ ہو کے اہل حدیث کی طرف آیا. اور پھر میں نے 2008 کا اعتکاف جو ہے نا, وہ قبا مسجد جو ہے نا I-8 میں, بہت بڑا جماعت الدعوہ کا مرکز ہے اسلام آباد میں, فیض آباد کی بیک سائڈ پہ, وہاں میں نے نا, وہاں کوئی 700-800 بندہ اعتکاف کرتا ہے, عورتیں بیسمنٹ میں, مرد اوپر, اور بڑا ان کا
وہاں تو ایون جو تراویح کی گیدرنگ ہے وہ بھی ہزاروں میں ہوتی ہے, بڑا اچھے قاری وہاں پہ انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں. تو وہاں نا میری ملاقات ایک اپنے پرانے کلاس فیلو سے ہوئی, اور بعد میں وہ خیر این ڈی سی میں بھی آ گیا ہمارے ادارے میں ہی. تو وہ بندہ جب وہاں بیٹھا نا تو وہ بھی اتقاف بیٹھا ہوا تھا, اس نے جب مجھے دیکھا اس کے تو طوطے ہی اڑ گئے نا. ذریعے ہماری ملاقات ہو رہی ہے 8-9 سال کے بعد, فارغ ہونے کے بعد, کہ چلیں آپ کلاس فیلو تھا میرا یونیورسٹی میں. مجھے کہتا ہے یار میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم چینج ہو گئے ہو. وہ مجھ نے میرا وہ کٹر دوڑ دیکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, اللہ تعالیٰ نے توحید تک پہنچایا یہ ہونا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ ہمارے جو بھائی تھے نا تو وہ آپ کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر سکتا ہے. اچھا وہ کہتا ہے میں نے اپنے اس بھائی سے کہا کہ تم, وہ اتنی نفرت کرتا ہے تم, اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے اس بندے کو ہدایت مل جانی ہے, کیونکہ جتنا اس کے اندر تڑپ کا مادہ ہے, لیکن اس ٹائم تو نہیں ملی. یعنی کدھر 1997 اور کدھر 2008, 11 سال بعد. اسی لیے دعا میں بڑی طاقت ہے, دعائیں لوگوں کے لیے کرنی چاہیے. خیر میں آپ بتا رہا ہوں, وہ پھر شیخ زبیل عزیز صاحب کو پتا چلا